ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درہم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درہم اور اس درہم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درہم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درہم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درہم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہیں، آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے. تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے، اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے ہی چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے. آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہیں. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے. مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئیں. اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو، توکل دیکھو، آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار 2 بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا. اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس 2 ہی روٹیاں تھیں. اب 2 بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی. وہی 2 روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دیں. ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے. حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے 2 روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی. مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، 2 ہی روٹیاں تھی، دونوں اٹھا کر دے دی. مگر یقین دیکھو، اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے. ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی. وہ روٹیاں 18 تھیں. آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں. کہا جی حضور آپ کے لیے بھجوائی. کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ. وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں
2 गईं, 18 आ गईं, 18 भी वापस लौटा दी। जब मालकन के पास वो कनीज लेकर रोटियां पहुंचती है और कहती है हजरत राबिया बसरिया ने तो वापस लौटा दी हैं। कहा रोटियां कितनी हैं? कहा 18। कहा ये 2 बच गई थी, ये भी साथ मिला कर ले जाओ। वापस जाती है, हजरत राबिया बसरिया को फिर पेश करती है कि मेरी मालकन ने पेश की है। फिर रोटियां गिनी, 20 रोटियां थीं। आपने कहा हाँ ये मेरी रोटियां हैं, क्योंकि अल्लाह के वादे पर मुझे सच्चा यकीन है, मेरी राह में 1 खर्च करो मैं 10 अता फरमाऊंगा। 2 दी थी तो 18 कैसे आ गईं? अल्लाह की राह में 2 खर्च की हैं तो 20 ही रोटियां मिलनी हैं। अल्लाह अकबर। जिस दिन ये तवक्कुल पैदा हो जाए ना, जिस दिन ये भरोसा रब पर हो जाए, फिर देखें कैसे गैब से काम बनते हैं। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई खर्चा करते ही इंतजार करना शुरू कर दे कि आज जनाब मस्जिद के डब्बे में 10 रुपए डाले थे, अब देखो 100 रुपए कब मिलते हैं। पूरा दिन गुजर गया, 100 रुपए नहीं मिले, अगला दिन गुजर गया, फिर भी 100 रुपए नहीं मिले, ये तो 1 के 10 मिलने थे। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रहे रब की रिजा और रब हमारे बारे में हमेशा याद रखें। अल्लाह के जो फैसले हैं ना, इस पर यकीन कर लो कि अल्लाह के जो फैसले हमारे बारे में है ना, वो हमसे बेहतर रब जानता है और रब हमारे लिए हमेशा बेहतर फैसला फरमाता है। ज़रूरी नहीं कि आपने सदका दिया आपका माल ही बढ़ जाए, हो सकता है उस सदके की वजह से आपसे कोई आफत दूर हो जाए, आपसे कोई मुसीबत दूर हो जाए। मुझे बताएं, आपने 10 रुपए दिए मस्जिद में, 100 रुपए नहीं मिले, लेकिन आप पर आपका एक्सीडेंट होने वाला था, वो एक्सीडेंट से आप बच गए। आप पर कोई खतरनाक बीमारी आने वाली थी, आप उससे बच गए, तो वो 100 रुपए अच्छे थे या एक्सीडेंट से बचना अच्छा था? तो अल्लाह के फैसलों पर यकीन होना चाहिए। अहादीस में इंशाल्लाह आगे बयान भी करूंगा, अहादीस भरी हुई हैं, बहुत सारी अहादीस हैं कि सदका बुरी मौत को दूर करता है, सदका बला को दूर करता है, सदका मुसीबतों को दूर करता है, सदका तंगी को दूर करता है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सदका देने में दिल की खुशी के साथ अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। सदका अल्लाह की राह में खर्च करना कब कहाँ काम आता है? हजरत राबिया बसरिया को 20 रोटियां मिली थी। हो सकता है कोई कैलकुलेशन करने वाला कहे यार मैं 1000 रुपए दूंगा 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, नहीं मिले। क्या मालूम मुझ पर और आप पर कोई बला आने वाली हो, कोई मुसीबत आने वाली हो, कोई बीमारी आने वाली हो। अगर अल्लाह की राह में सदका दें, किसी गरीब की मदद करें और इसके दिल से दुआ निकले और अल्लाह करीम हमसे वो मुसीबत को टाल दे। बाज़ औक़ात जब सदका और खैरात की बात आती है तो बाज़ लोगों के जहनों में ये बात आती है मैं तो खुद गरीब हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं तो खुद नौकरी करता हूँ, मैं तो खुद किराए के घर में रहता हूँ, अरे मैं सदका और खैरात कैसे दूँ? ये गलती है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इखलास देखा जाता है, रब की बारगाह में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। कोई लाखों सदका करे, इखलास नहीं, उसके सदके का कोई फायदा नहीं। कोई 1 रुपया सदका करे और अल्लाह की रिजा के लिए इखलास के साथ करे, क्या मालूम वही रुपया उसकी मगफिरत का जरिया बन जाए। तो नीयत बारगाह इलाही में देखी जाती है। ये गोया अल्लाह से कारोबार है, इसको खर्च करते वक्त दिल में मलाल ना लाना। अल्लाह ने थोड़े दिए हैं, थोड़े खर्च करते रहो, जब वो ज्यादा अता फरमाए ज्यादा खर्च करते रहो, अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करो। वो रब करीम तुम्हारा मल्टीप्लाई कर कर बहुत ज्यादा बढ़ाकर तुम्हें अता फरमाएगा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में सदका देने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के कैसे कैसे फजाइल बयान हुए। सुभान अल्लाह। कुरान सदका करने वालों की तारीफ और सदका करने की तरगीब देते हुए क्या इरशाद फरमाता है। चुनाचे पारा 27 सूरह हदीद आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और वो जिन्होंने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, उनके दूने हैं और उनके लिए इज्जत का सवाब है। इसी तरह हदीसों में सदके के कैसे फजाइल, अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। पता नहीं कौन कौन सी बुराई मेरे पास आने वाली हो, मेरे घर में कौन कौन सी बुराई आने वाली हो, सदका दिया और वो बुराई का दरवाजा बंद हो जाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिजा की खातिर सदका करे तो वो सदका उसके और आग के दरमियान आड़ बन जाता है।
जहन्नम की आग और बंदा सदका देने के वाले के दरमियान ये पर्दा हो जाएगा, ये आड़ बन जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सदका दो। ऐ बीमारों जो मुझे सुन रहे हो, जो यहाँ बीमार बैठे हैं, जिनके घरों में बीमार हैं, जो मदनी चैनल के नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, सुनो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सदका दो और सदके के जरिए अपने मरीजों का मदावा किया करो। बेशक सदका हादसात और बीमारियों की रोकथाम करता है और ये तुम्हारे आमाल और नेकियों में इजाफे का बाइस है। सुभान अल्लाह, बीमारियां दूर हो जाएं, हादसे दूर हो जाएं। मैं कहता हूं सारी दुनिया की दौलत हो हमारे पास और अल्लाह ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि ना बंदे के पैर रहें ना हाथ रहें और माजूर हो जाए, फिर दौलत किस काम की। अल्लाह सेहत दे, आफियत दे, हादसात से बचाए, आफतों से बचाए। बेशक जिंदगी में पैसे थोड़े हों, इससे बड़ी कौन सी नेमत है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर आप हादसात से बचना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं, आप मुसीबतों से बचना चाहते हैं, सदका देने की आदत अपनाएं। सुबह शाम सदका देने की आदत अपनाएं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सुबह सवेरे सदका का अदा करो। शाम में भी देना चाहिए, रात में भी देना चाहिए, मगर सुबह सवेरे सदका देने की फजीलत क्या फरमाई आका ने? सुबह सवेरे सदका दो कि बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती, बला को इंटरसेप्ट कर देता है, बला को रोक लेता है सदका। हमें सदका देना चाहिए। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब किस तरह आफतें दूर होती हैं, इस कदर वाकयात हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत सैयदना इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, प्यारे आका की हदीस, और ये हदीस मेरे आका फरमाते हैं कि एक औरत के मुंह में लुकमा था, औरत खुद खा रही थी, लुकमा था। इतने में साइल ने आवाज़ लगाई तो उसने वो लुकमा साइल को खिला दिया, खुद खाते खाते किसी को खिला दिया। ये भी बात समझने वाली है। अल्लाह की बारगाह में सदका बिल्कुल देना चाहिए, खर्च करना चाहिए, मगर हम कौन सा खर्च करते हैं? जो बच गया, खाना बच गया, चलो भाई किसी गरीब को खिला दो। कपड़े फटने वाले हो गए, चलो किसी गरीब को दे दो। छोटे हो गए कपड़े, चलो किसी गरीब को दे दो। अच्छा सर्दियां आ गई, अब गर्मियां आ गई हैं, कंबल पुराने फट गए, हमारे घर के लिए नए लेने, चलो ये फटे हुए कंबल किसी को दे दो। एवरीथिंग, वो तमाम चीजें जो मेरे और आपके इस्तेमाल में नहीं, वो अल्लाह की राह में देनी है। अल्लाह की राह में माद अल्लाह फटा पुराना जाया होने वाला गिरा पड़ा देना है। मैं ये नहीं कहता जो ये देता है उसको सवाब नहीं मिलता, मगर अपने दिल से पूछो। अपने लिए खरीदना है तो शानदार कपड़ा, बच्चों के लिए खरीदना है तो बेहतरीन खाना है, अपने लिए स्वेटर सर्दी में खरीदना है तो अच्छे वैसे अच्छा वाला, अल्लाह की राह में देना है तो पुराना वाला फटा हुआ। अपने दिल से पूछो ये क्या कर रहे हो। बल्कि हमारा तो माइंड सेट ऐसा अजीब व गरीब बन गया है। घर में 4 बच्चे हो ना, एक बेटा बड़ा ज़बरदस्त होशियार, सबक भी अच्छा याद करता हो, हम कहते हैं यार ये बड़ा होशियार है, इसको डॉक्टर बनाएंगे। अच्छा दूसरा, वो हिसाब किताब में बड़ा तेज़ है, छोटा है लेकिन हिसाब बहुत अच्छा करता है, इसको अकाउंटेंट बनाएंगे। अच्छा तीसरा, वो घर के सारे पुर्जे वर्जे खुद ही ठीक कर लेता है, अपने खिलौने भी ठीक कर लेता है, बड़ा दिमाग चलता है इसका, इसको इंजीनियर बनाएंगे। अच्छा जनाब, चौथे की ज़बान थोड़ी सी अटकती है, बहुत शरारती है, कुछ भी सबक याद नहीं करता, पैर भी लंगड़ाता है उसका, थोड़ा सा माजूर भी है, इसका क्या करेंगे? ये मदरसे में दे दो। अब अपने आप से पूछो, अपने घर का बेहतरीन बच्चा नहीं, बच्चा भी वो मदरसे में देना है जो हमारे किसी काम का नहीं है। फिर हम कहते हैं पता नहीं हमारे उलमा जो हैं वो ज़माने के मुताबिक बात नहीं करते, उस कदर जनाब हमारे उलमा के अंदर एजुकेशन नहीं है। आप बताएं ना, हमने कौन सा रॉ मटेरियल दिया मदरसे को? हम देते ना अपने खानदान का सबसे ज़हीन बच्चा कि बनाओ इसको मुफ्ती, ये सारी दुनिया में जाकर दीन का डंका बजाएगा। मगर हमने अपना अच्छा बच्चा अपने लिए संभाल के रखना है, जिस बच्चे का कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं, उसको मदरसे में डाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है तो दिल पर बोझ क्यों होता है? अरे दिया किसने मुझे और आपको? कुरान पाक के 4 पारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान कहता है तुम हरगिज़ भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अल्लाह की राह में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। कौन करता है प्यारी चीज खर्च? अरे मजा इसी में। इस खातून ने जो मेरे आका हदीस मैं सुना रहा हूं, अपने मुंह का लुकमा निकाल कर साहिल को दे दिया। हम कहते नहीं यार, पहले मैं खा लूं, फिर बच जाएगा तो किसी को खिलाऊंगा, पहले मेरा काम सीधा हो जाए, पहले मैं अपना काम कर लूं, उसकी बारी बाद में आएगी। ठीक है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा भाई।
اچھا دو گے، دل سے دو گے، اخلاص سے دو گے، اللہ کی رضا کے لیے دو گے، پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا ہے۔ اب سنو اس عورت کو کیا ملا، اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا، خود کھا رہی تھی۔ اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں۔ عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی، پکارتی رہی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ، اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو، اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے۔ تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا، تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا۔ یہ ہے صدقہ۔ مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اس میں شیطان اس قدر مردود ہے، ایسا بکار، ایک تو ہم سے نیکی ہونے نہیں دیتا، نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا۔ اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ۔ اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5,000 دیے ہیں، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے، میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں، آج کل بڑی گرمی تھی جناب، اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا ہے۔ کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا اب سب کو بتانا ہے۔ اعلان کرواتے ہیں امام صاحب، اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں، مسجد کے لیے 5,000 روپے دیے ہیں، مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے، مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا۔ کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے، میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو، یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم، خرچ کر کے ضائع۔ اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں۔ اتنا سخت جرم ہے، اتنی شدید دل آزاری ہے۔ میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، ایک بزنس مین تھے، ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی عطیات کے لیے، بہت پیسے والا شخص تھا۔ ہم بیٹھے تھے، چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا۔ اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے، اس کو گھر دلوایا ہے، پوچھیں اس سے۔ آپ مجھے کہتا پوچھیں اس سے۔ میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ اپنے بارے میں سوچو نا کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی، یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ صدقہ تو گیا، صدقہ تو ضائع ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، الٹا گناہ ہو گیا، آپ نے دل آزاری کی، اسے ذلیل کیا۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور ہماری امی حضور کا طریقہ سنو، اسلاف کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا، کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ، تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا۔ کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا، نوٹ کر کے آنا۔ اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے، آپ کا دیا ہوا صدقہ دیا، اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں، ہم کسی سے رپلائی کیوں چاہیں۔ ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے، اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا، تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے؟ اب جس کو صدقہ دیا نا یا جس کی مدد کی، گھر بنا دیا، شادی کر دی، قرضہ دے دیا، اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، مجھے چائے پہ بلائے، میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے۔ یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا رپلائی ملے؟ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا، کوئی مدینے بھیج دے، عمرے پہ بھیج دے، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا، بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں، ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے، وہ رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،
آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں، غربت میں، تنگی میں، فراخی میں، کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آج سمجھ لیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی، پھر کنجوس جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شح۔ ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں۔ جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے، اور ہمارے آقا جواد ہیں۔ نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے، نبی پاک بانٹتے رہتے، اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا۔ جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس وصف تک تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں۔ اب آتے ہیں سخی۔ سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس۔ کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا، کسی اور کا نہیں، زکوٰۃ بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے، یہ ہے بخیل۔ اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شح، عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں اسٹنجی، مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکھی چوس کہہ لیں اس کو، واللہ عالم۔ وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا۔ ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئے گی۔ تو اللہ ہمیں بخیل اور شو ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے۔ اب حدیث سناتا ہوں، یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی؟ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی جو ہے وہ 3 چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب۔ اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو، آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور،
بعید من الناس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے کیا بننا ہے، سخی یا بخیل، کنجوس؟ آگے میرے آقا فرمائے جاہل ہو اور سخی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، افضل ہے کس سے کہ سخی ہو، کنجوس ہو مگر عابد ہو، عبادت گزار ہے، ایک طرف جاہل ہے مگر وہ جاہل سخی ہے، عبادت گزار کنجوس ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، سخی ہے مگر جاہل ہے وہ اس کی نسبت اللہ کی بارگاہ میں افضل ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخاوت کا وصف اپنے اندر رکھیے۔ ایک بڑی پیاری بات، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ سخاوت بہتر ہے یا شجاعت؟ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ سخاوت تو سمجھ گئے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی شجاعت کس کو کہتے ہیں؟ بہادری، بڑا بندہ طاقتور ہو، بہادر ہو۔ سوال کیا گیا سخاوت بہتر ہے یا شجاعت، میں بہادر بنوں یا سخی بنوں؟ بڑی کمال کا جواب دیا، کہتے ہیں اللہ جسے سخاوت دینا اسے شجاعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود سخی کے سامنے چت ہو جاتے ہیں، سخی کے پیار کرنے والے بن جاتے ہیں، اس کی مدد کرنے، اس کو لڑائی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو طاقت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کی سخاوت ہی اس کے کام بنا دیتی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر یہ وصف پیدا کریں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، بہت زبردست ہم سب کے لیے لیسن ہے۔ بانٹتے وقت کبھی بھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ یار یہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں بانٹنا چاہیے، لیکن میرے پاس اگر 10,000 ہیں، میں 2,000 دے دوں گا تو 8 ہی رہ گئے نا، کم ہی تو ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں، کم بڑھ کہاں رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ اب میں جتنے بھی دیتا جا رہا ہوں میرے تو جیب سے بھی کم ہو رہے ہیں، اکاؤنٹ سے بھی کم ہو رہے ہیں، اور مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بڑھ جائیں ہیں۔ آپ سنو میرے آقا کی حدیث پاک، سبحان اللہ۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہم ذبحوا شاۃ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بکری میں سے کیا بچا؟ اہل بیت نے بکری ذبح کی، تقسیم کی، آقا نے پوچھا ما بقی منہا، اس میں کیا بچا؟ قالت ما بقی منہا الا کتفھا، کہتی حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، سب بانٹ دیا، بکری کا کندھا بچ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں بقیہ کلھا غیر کتفھا، آقا فرماتے ہیں اے عائشہ کندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی بات، مگر کمال کی بات کی ہے میرے آقا نے، سمجھ آئی بات؟ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا، بی بی عائشہ نے کہا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے، جتنا بانٹا ہے وہی جمع ہو گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ آج میں اور آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، وہ ہم سب کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، وہ ہم سب کو انشاءاللہ وہاں جا کر ملے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صدقہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ ہے کہ کسان جو بیج کھیت میں پھینک کر آتا ہے، اب دیکھیں نا کسان اگر پوری بوری بیج کی لے کر جائے کھیت میں پھینک کر آ جائے، آپ کہیں یار کیسا جاہل تھا، پوری بوری خالی کر کے آ گیا، لیکن عقل مند کیا کہے گا؟ آج بوری خالی کی ہے، کچھ دنوں کے بعد ٹرک بھر کر واپس آئے گا۔ اسی طرح گھر کی جو ہے وہ مال سے جو صدقہ نکالتے ہیں، کنویں کا پانی آپ نے دیکھا ہوگا، جتنا کنویں سے پانی نکالے وہ بھرتا ہی رہتا ہے، وہ بھرتا ہی رہتا ہے، کنواں خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا یقین رکھے کہ انشاءاللہ مال میں بھی برکت ہوگی اور آخرت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو جائے گا۔